یروشلم میں تقریباً 3ری-4 صدی میں باقاعدہ طور پر ٹام سنڈے کو منانے کا آغاز ہوا، اور یہودی دستور کے مطابق بادشاہوں کا اس طرح استقبال کیا جاتا تھا، کھجور کی ڈالیاں ہاتھ میں لیے ہوئے اور ہوشنا پکارتے ہوئے، اور اس لیے ہم اس روایت کو آج تک ہم منا رہے ہیں۔ کچھ باہر کرنے جاتا ہے یا کچھ بھی اپنی تقریب یا جلسے جلوس میں شرکت کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مذہبی طور پر ہم اس خوف میں رہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم باہر یہ جلوس کرتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہم کچھ بھی اس کو نہیں کہہ سکتے کہ کچھ ہوگا یا نہیں۔ آج کل کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، نازک ہیں، بالکل ہر ایک کے دل میں خوف اور ڈر چھایا ہوا ہے۔ اس دور میں سبھی کو ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا کرسچن ہو یا ہندو ہو، مگر ہم نے اس سال اس لیے چرچ کمپاؤنڈ کے اندر ہی اپنا یہ تہوار یا جلوس نکالا تاکہ کچھ اس طرح کے حالات نہ بنے، تاکہ ہماری قوم کو نقصان نہ پہنچے۔ مذہبی آزادی ہے، مگر اس کے ساتھ جو ہمیں انتہا پسندی اور وہ پورا ملک اس کے لپیٹ میں ہے، تو اس سے پورا ملک اور پوری کمیونٹی ڈپریس ہے اس سے۔ مسلم بھائیوں کے ساتھ تو اسی طرح سے ہیں جیسے ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں، کیونکہ جب ہم نے کام کرنا ہے، ہماری شادیاں بیاہ ہو رہی ہیں، رسم و رواج ہو رہے ہیں، فوتگیاں ہو رہی ہیں، تو یہ تو سارا کچھ ایک کمیونٹی کے گھر کی طرح اکٹھے۔ بے شک اس حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک تو نہیں کیا جا رہا کہ جیسے دہشت گردی یا کوئی امتیازی سلوک ہم سے نہیں کیا جا رہا، جیسے سارے پاکستانی ہیں اور سارے پاکستانیوں کے ساتھ ہے ویسے ہمارے ساتھ بھی ہے۔ جہاں بم بلاسٹ ہوتا ہے یا دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اگر کوئی مسیحی ہے تو وہ بھی دکھ اٹھاتا ہے چونکہ ہم پاکستانی ہیں، لیکن اس کے حوالے سے کوئی ایسا امتیازی سلوک ہم سے نہیں ہو رہا کہ بھئی یہ کرسچن ہیں تو ان کو ٹارگیٹ کرو یا کچھ اور ایسی بات۔ سو جہاں پر سارے پاکستانی ہیں وہاں پر اس دکھ میں اور اس دہشت گردی کی ساری مشکلات میں ہم مسیحی بھی برابر کے اپنے پاکستانی اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے ملک اور اپنے ہم وطنوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔